شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. الحمد لله المنعم المعصم الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں الجھیں فرقہ واریت کو ہوا دیں. چونکہ قتل و غارت خون ریزی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے اندر برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے. آج ہی کا واقعہ ہے. ایک قبیلے میں جھگڑا ہوا آپس میں اور انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. 20 افراد لقمہ اجل بن گئے اور تقریباً اتنے ہی لوگ زخمی بھی ہیں. برداشت ہمارے اندر بالکل ختم ہو چکی ہے اور یہ بھی دین کی دوری کا نتیجہ ہے. دین برداشت پیدا کرتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں اوباش لڑکے آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, پتھر بھی مارتے ہیں, آپ لہولہان ہو جاتے ہیں, آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے,
حتیٰ کہ خون کی وجہ سے پاؤں سے چپک جاتا ہے۔ حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیجیے، انہوں نے آپ کو بہت اذیت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ کیا۔ حضرت زید خوش ہو گئے کہ میری درخواست آپ نے مان لی، میں نے کہا بد دعا کیجیے، آپ نے جڑ سے لال دکھا دی، لیکن آپ نے بد دعا کی بجائے آپ نے دعا دی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ جو اسلام کے دین کے معلم ہیں، دین کو لانے والے ہیں، ہم تک پہنچانے والے ہیں، یہ ان کی برداشت اور ان کے صبر کا ہے۔ مکہ فتح ہوتا ہے، آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ تاریخ عالم میں آپ ایک مثال بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ کوئی حکمران فاتح کی حیثیت سے کسی ریاست میں داخل ہوا ہو اور اس ریاست کو تہس نہس کر کے نہ رکھ دیا۔ عورتوں کو غلام بنایا جاتا ہے، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور پھر زنا کاریاں ہوتی ہیں، فوج پھر کیا کچھ نہیں کرتی۔ یہ اقوام عالم کی ہسٹریاں بھری پڑی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ایک بندہ بھی قتل نہیں ہے، ایک بندہ بھی۔ اس مکے میں آپ داخل ہوتے ہیں فاتح کی حیثیت سے، جس مکے سے آپ کو رات کو چھپ کر جانا پڑا، آپ کے جانی دشمن موجود تھے، صحابہ کرام کو بالکل لوٹ مار کر کے ان کو بھیجا گیا، بچے چھین لیے، بیویاں چھین لی، مال و متاع اسباب سب کو چھین لیا، اور تنے تنہا ان کو بھیجا مدینے کی طرف۔ جب اللہ کے رسول فاتح کی حیثیت سے مکے میں قدم رکھتے ہیں، صحابہ خوش ہیں، 10,000 کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ، اور آپ بڑے خوش ہیں، اور وہ خوشی دیدنی تھی جو آپ کے چہرے پر واضح تھی۔ آپ کا چہرہ خوشی سے ایسا جگمگا رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں جیسے کسی نے کندھاری انار کے دانے آپ کے رخساروں پر نچوڑ دیے، ایسی صورت۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سجدہ شکر بھی ادا کیا، اعلان کیا کسی نے کہ آج تو الیوم یوم الحما، آج تو بدلے کا دن، اس لیے کہ وہ تو لوٹے پٹے گئے تھے، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کا پیسہ، ساری جمع پوچھی، ہر چیز چھین لی تھی، وہ تو خوش تھے۔ آج ہم بدلہ لیں، جیسے انہوں نے چھینا تھا آج ہم چھینیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو آپ نے فرمایا وہ اعلان کرو جو یوسف علیہ السلام نے اپنے قاتل بھائیوں کو پہچاننے کے بعد مصر میں جب وہ سامنے کھڑے تھے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، بلکہ یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، ارے آج تو رحمت کا، مہربانی کا، شفقت کا دن۔ صحابہ حیران تھے کہ اتنی مہربانی، انہوں نے ایک رتی برابر بھی ہمارے ساتھ رعایت نہیں کی، اور صحابہ گنوا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ ان کے وہ مظالم بھول گئے، کس طرح سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر، اور انہوں نے 2 اونٹوں کے درمیان باندھا، اور ایک ہاتھ ایک ٹانگ ایک اونٹ کی سے اور دوسرا ہاتھ دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے، اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، اور حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا نام لیتی ہے، وہ مومنہ ہے۔ اللہ کے رسول بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، چت لٹایا جاتا، اور بلال کی کمر سے چمڑی جب آگ پہ پگھلتی ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، بلال کی کمر سے رسنے والا پانی
ان انگاروں کو بجھا دیتا تھا، لیکن ان کا ظلم پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب آپ بھول گئے کس طرح حضرت خبیب کو انہوں نے زنجیروں میں باندھ کے ان کو سولی پہ چڑھایا، ابو جندل کو کس طرح لو لعان کر دیا مارنا۔ آج تو بدلے کا دن ہے، آپ یہ ساری باتیں ان کی بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں بھولا، مجھے وہ ساری باتیں اس طرح یاد ہیں جیسے وہ کل کی نہیں بلکہ آج کی بات ہے، کوئی بات نہیں بھولا، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا عادی۔ تو یہ جو ظرف ہے یہ اسلام کا ظرف ہے، اسلام کے معلم کا ظرف ہے کہ برداشت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ سگا بھائی سگے بھائی کو برداشت نہیں کرتی، بہن بھائی کو برداشت نہیں کرتی، بھائی بہن کو برداشت نہیں کرتی، ماں باپ کو اولاد برداشت نہیں کرتی۔ یعنی ایسے ہمارے اعمال کی کوئی ایسی شامت آ گئی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دو شخص جو میاں بیوی کہلاتے ہیں شادی کے بعد اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ماں باپ بن جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، وہ دو میاں بیوی 10-12 بچوں کو پالتے ہیں، 10-12 بچوں کو پالتے ہیں، اور جب بچے پل کر بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ 10-12 بچے مل کر بھی دو ماں باپ کو نہیں کھلا سکتے، ان کو وہ بوجھ نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، کبھی بھی اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا۔ آپ کبھی ماں کے قدم چھو کے تو دیکھیں، وہابی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ماں باپ سے دور ہو جائے، ان کی قدر نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے۔ اللہ کے حبیب نے ایسے تو نہیں کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، تو کبھی ان کے قدم چھو کر اس جنت کو تلاش کرنے کی کوشش تو کیجیے۔ ساری دنیا میں لوگ علماء سے درخواستیں کرتے ہیں، مولوی صاحب میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، لیکن آپ کے گھر کے اندر دعاؤں کی 2 فیکٹریاں اللہ نے لگا دی ہیں، جنت کے 2 دروازے کھول دیے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فوت ہوئے تو ساروں قطار رونے لگے۔ کسی نے کہا امام صاحب آپ تو اتنے صادق انسان ہیں، آپ اس طرح بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں والد کے مرنے پہ نہیں رو رہا، مجھے دکھ اس بات کا ہے اللہ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے تھے، اس میں سے ایک دروازہ مار ڈالا، اور یہ حقیقت والدین کی قدر کیجیے، ماں باپ کو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو کیا نعمت عطا کی، ان کی قدر کیجیے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ دعائیں لینے کے لیے یہ نہیں کہ آپ صبح درخواست لکھیں اور والدہ کو جمع کرا دیں اور والد کو جمع کرا دیں، میں جاب کے لیے جا رہا ہوں، انٹرویو ہے میرا، میرے لیے دعا کریں، نہیں۔ آپ ان کی خدمت اس طرح کریں کہ آپ کو دعا کے لیے کہنا ہی نہ پڑے، بس آپ خدمت اس طرح کریں کہ وہ خود ہی دعا۔ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں، لوٹے میں پانی لیا ہوا ہے، آپ کے ہاتھوں پہ ڈال رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، یہ خدمت ہو رہی اور اسی دوران بات بھی ہو رہی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول انی لاحبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، دیکھیے یہ لوگ جو اکثر وضو خانے پہ لکھا ہوتا ہے وضو کے دوران باتیں کرنی منع ہے، اللہ کے رسول وضو کے دوران کہتے ہیں، فرمایا جواب میں واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے آپ نے معاذ سے پوچھا، معاذ
میں تم سے بہت خوش ہوں، تم کچھ مانگو میں اللہ سے دلاؤں، تم کچھ مانگو میں اللہ سے دلاؤں۔ اب جب اللہ کے رسول خود کہتا ہے کہ تم کچھ مانگو، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، آپ نے کوئی قید تو نہیں لگائی کہ یہ مانگنا اور یہ نہ مانگنا، کچھ بھی مانگا جا سکتا، لیکن دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ بس ایک چیز آپ سے درخواست ہے، اللہ سے دعا کر دیجیے کہ دنیا میں تو ہمیں آپ کی خدمت کا موقع مل جاتا ہے، کبھی وضو کی شکل میں، کبھی مسجد میں نماز کی شکل میں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، حاضری ہو جاتی ہے، دیدار ہو جاتے ہیں۔ جنت میں تو آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا، ہم تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہم بہت نیچے ہوں گے، آپ بہت اوپر ہوں گے، اور یقیناً آپ کا محل الگ ہوگا، وہ ایک مثالی محل ہوگا، ظاہر بات ہے۔ وہاں ہمارا دل زیارت کو کرے گا تو ہم کیسے زیارت؟ بس اللہ سے یہ دعا کر دیجیے کہ جنت میں بھی آپ کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ دیکھو صحابہ کرام کی خواہش ہے، آپ فرماتے ہیں معاذ تم اس سلسلے میں نفل کے ذریعے، نماز کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی کثرت سجود سے، نوافل سے تم اللہ رب العالمین کی جتنا زیادہ بندگی کرو گے تم اللہ کے اتنا قریب ہوگے، جب تم اللہ کے قریب ہوگے تو یقیناً روز آخرت اللہ رب العالمین تمہیں میرے بھی قریب کرے گا۔ یہ ایک آسان نسخہ اللہ کے حبیب نے بتلایا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، آپ جب بڑوں کی خدمت کرتے ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں گے، اور وہ دعائیں آپ لیا کریں بڑوں سے، اور بڑے آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کا دادا ہے، آپ کا نانا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، ان سے یہ تھوڑا سا فاصلے پہ رہتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو ان کی خدمت کر کے آپ وہ چیز حاصل کریں اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں، لڑائی بڑائی کا مادہ بالکل ختم کریں۔ فرقہ واریت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں یہ فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیتا بلکہ فرقہ پرستی کو مٹاتا ہے۔ اور وہ کس طرح مٹاتا ہے؟ جب تک وہ چیز جو صحابہ کرام نے اپنائی تھی وہ چیز ہم نہیں اپناتے، ہم میں سے فرقہ نہیں جاتا ہے۔ ہم بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، جتنا لیڈر بناتے چلے جائیں گے اتنی پارٹیاں بنتی چلی جائیں گی، لیڈر جتنا کم ہوتے چلے جائیں گے پارٹیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ صحابہ کرام ایک ہی لیڈر مانا کرتے تھے اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک انہوں نے آپ کو اپنا لیڈر مانا دوسرے کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی تھی، نگاہ ہی نہیں جاتی تھی، دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ تو علوی ہے یا عثمانی ہے؟ اس وقت ان کی شہادت کے بعد دو گروہ مسلمانوں میں ہو گئے، ایک مسلمانوں میں حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتا تھا، وہ اس کا حامی تھا، وہ عثمانی کہلانے لگا، اور ایک وہ تھا جو کہتے تھے کہ ابھی حضرت علی کے قدم جمنے دیے جائیں، ابھی نئی نئی حکومت ہے، ابھی یہ بات نہ کرو، وہ علوی کہلاتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اے عباس آپ علوی ہو کہ آپ عثمانی ہو؟ بلکہ اس کا سوال یہ تھا کہ آپ ملت علی پر ہیں یا ملت عثمان پر ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان، میں نہ تو حضرت علی کی ملت پر ہوں، یعنی نہ ان کے طریقے پر، ان کے مسلک مذہب پر ہوں، اور نہ حضرت عثمان کی ملت پر ہوں، بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی ملت پر۔ یہ ہے مسلمانوں کا انتشار ختم کرنے کا ایک واحد نسخہ
کہ آپ ایک ملت پر آ جائیں اور وہ ملت اس کی قیادت اس کی باغڈور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اور اس کا سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید. آپ شرک کو رد کریں, ایمان سے شرک کو نکالیں, شرک کی ساری گندگی سے اپنے دل کو صاف اور پاک کریں اور پھر اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں. پھر یہ چیز آپ کے اندر وہ رس کھولے گی, وہ مٹھاس پیدا کی. مٹھاس آپ کے اندر موجود ہے, بس اس کو حرکت دینے کی ضرورت ہے. کلمہ جب آپ نے پڑھ لیا ہے تو شرک کا رد بھی آپ نے لا الہ کہہ کر لیا اور الا اللہ کہہ کر آپ نے توحید کا اقرار بھی کر لیا. لیکن یہ توحید کی جو چاشنی ہے یہ اندر جا کر بیٹھ گئی, بالکل ایسے جیسے آپ نے کبھی بیگم سے کہا ہو چائے لاؤ لیکن چینی زیادہ نہیں ڈالنا اور 1 چمچ اس میں چینی ڈالو, بالکل پھیکی بھی نہ ہو اور بس 1 چمچ کافی. بیگم نے آپ کے سامنے چائے رکھ دی, 1 چمچ چینی ڈال دیا. آپ کے پاس سامنے جب چائے آئی اور آپ نے پہلا گھونٹ بھرا اور آپ نے کہا بیگم میں نے تو کہا تھا 1 چمچ چینی ڈالو, تم نے چینی ڈالی نہیں. میں نے ڈالی ہے, 1 چمچ چینی میں نے ڈالی ہے. پھر یاد آتا ہے ہاں میں ہلانا بھول گئی. حالانکہ چائے گرم ہے, اس گرم چائے میں بھی اگر آپ چمچ چینی ڈال دیتے ہیں تو بھی جب تک آپ ہلاتے نہیں ہیں اس کی مٹھاس آپ کے پورے کپ میں کھلتی نہیں ہے اور آپ کے لبوں کو شیریں لگتی نہیں. حرکت دینا بہت ضروری ہے. ہم جو ہیں ہمارے اندر ایمان ہے, ہم ایمان قبول کر کے بیٹھ گئے, ہمارے اندر وہ حرکت نہیں ہے. اس لیے ایمان کی حلاوت ہماری زندگی میں گھل مل نہیں ہے, ایمان کی مٹھاس ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہے. ہم وہ لے کر بیٹھ گئے. اس کو حرکت دے اپنے کام سے, اپنے عمل سے. یہ نماز پڑھنا بھی حرکت دینا ہے, روزہ رکھنا بھی حرکت دینا ہے, اچھے اخلاق پیدا کرنا بھی حرکت دینا ہے. ایمان کی حلاوت زندگی میں گھلتی چلی جاتی ہے. فرمایا یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. اللہ رب العالمین کے لوگوں نے ایسے شریک بنا لیے جو کچھ بھی تو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جتنوں کو بھی رب العالمین کے مقابلے میں دنیا کھڑا کرتی ہے وہ سارے کے سارے ایسے ہیں تخلیق کردہ ہیں. زندہ ہے تب بھی, مردہ ہے تب بھی, نہ زندہ خود بنا نہ مرا خود. اللہ رب العالمین کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے تخلیق کیا ہوا. آج تک دنیا میں پوری کی پوری کائنات میں اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایک مردہ بھی ایسا نہیں جس نے غسل میت کے لیے غسل خانے میں جا کر خود غسل کیا ہو. محتاج ہے آپ کے غسل دلانے پر. کتنے بڑے سے بڑے بزرگ کیوں نہ ہوں محتاج ہیں کہ آپ اس کا غسل کریں. آج تک ایک مردہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو اپنا کفن خریدنے کے لیے اپنا پسند کا کپڑا مرنے کے بعد کپڑا مارکیٹ میں جا کر کے خود خرید کے لایا ہو. ایک بھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا. پھر رب العالمین آپ کو دنیا میں یہ بھی دکھا دیتا ہے کہ وہ چارپائی پر غسل ہونے کے بعد, کفن دلنے کے بعد, جنازہ پڑھنے کے بعد قبر تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا عظیم نظام رکھا. چارپائی کے پکڑ کر لوگ کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں. اللہ دنیا کو بتاتا ہے دیکھو کل کو تم اسے پہنچی ہوئی سرکار سمجھو گے, اولادیں دینے والا سمجھو گے, بیٹیاں دینے والا سمجھو گے, بیٹے دینے والا سمجھو گے, کاروبار میں برکت دینے والا سمجھو گے, تمہاری بگڑیاں بنانے والا سمجھو گے. آج دیکھ لو اتنا محتاج, اتنا بے بس ہے, اتنا مجبور ہے
کہ اپنے گھر سے قبر تک جانے کے لیے بھی تمہارے کندھوں کا محتاج ہے، خود بھی قبرستان تک نہیں جا سکتا، آج تمہارے کندھوں کا محتاج ہے، تم چاہو اٹھاؤ چاہو پڑا رہے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں دنیا میں دکھاتا ہے، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وہ کسی کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، کسی کی نصرت کر سکے، ارے کسی کی مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی بھی مدد کے قابل نہیں، اپنی بھی مدد کے قابل نہیں۔ بلکہ قرآن مجید نے فرمایا، آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ میاں قرآن مجید نے جس شرک سے منع کیا ہے وہ بتوں کا شرک ہے، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیاروں میں اور اللہ کے غیروں میں تو فرق ہوا کرتا ہے، ہم بھی تو اپنے پرائے میں فرق کرتے ہیں، بالکل فرق ہوا کرتا ہے، لیکن پیاروں کو بھی ہر بات میں شریک نہیں کرتے، پیار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کسی سے رشتہ ہو رہا ہے، قاضی صاحب پوچھتے ہیں، کسی لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں کیا کہ آپ کو فلاں بن فلاں اپنے حق زوجیت میں قبول ہے؟ اب اگر وہ جھٹ سے کہے ہاں وہ بھی قبول ہے، اس کا بڑا بھائی بھی قبول ہے، اس کے چھوٹے بھائی بھی قبول ہے، پیار سے کہے، نفرت سے، پیار سے کہے، کیا خیال ہے نکاح ہو جائے؟ یا اس بے حیا خاتون کو کوئی شخص بیاہ کے گھر لے آئے جو اپنے آپ کو ہر کسی کے لیے سمجھتی، اور پھر کوئی اعتراض کرے، وہ کہے کہ میں نے کسی غیر کا تھوڑی نام لیا ہے، تیرے بھیا کا تو نام لیا ہے، غیر کا تھوڑی نام لیا۔ پیار کی بھی حد ہوتی۔ مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اکثر سنایا کرتے تھے اپنے پاس میں، وہ کہتے تھے کہ دلہا دلہن کی نئی شادی ہوئی اور وہ گھر میں آ گئے، اور شروع میں پیار بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس میں بیوی کو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سیکھی بھی نہیں ہوتی، کم عمر ہوتی ہیں، زیادہ تجربہ نہیں ہوتا ہے، جلدی سے شادی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کھانا پکانا نہیں آتا، روٹی جل جاتی ہے، کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی کہیں سے کچی کہیں سے جلی ہوئی، اس طرح شروع میں ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ روٹی اسی طرح کہیں موٹی کہیں پتلی کہیں کچی کہیں جلی بنا کے اس نے رکھ دی، اور ڈر کے مارے خود ہی کہہ دیتی ہے کہ آج روٹی اس طرح مجھ سے بنی ہے، برا نہیں بنانا۔ وہ بڑا خوش ہو کے کہتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، نہیں روٹی تو بہت مزیدار ہے، ایسی روٹی تو میں نے کبھی بڑے سے بڑے ہوٹل پر بھی نہیں کھائی، وہ بھی ایسی نہیں بناتے، بہت خوبصورت روٹی اور بڑی ذائقے دار، سالن بھی اتنا زبردست بنایا تو نے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ بے شک وہ کھانے کے قابل نہ ہے، لیکن وہ دلہن کا پیار کی وجہ سے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، کہتا ہے، اور بڑھانا بھی چاہیے۔ پھر دوسرے دن وہ آفس جا رہا ہے، اس کی نئی شرٹ تھی، اس نے استری کرنے کے لیے دی، اور بیگم نے استری کی دلہن نے، اور اس کا ایک آستین کا ایک حصہ جلا دیا، استری وہاں چپک گئی، جل گیا۔ اس نے خود آ کے کہا کہ وہ شرٹ کی ایک آستین گئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، درستی آ جائے گی، کوئی ہر بات نظر انداز کرتا چلا جاتا۔ سالن میں مرچیں زیادہ آ گئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ہم اوپر سے پانی پی لیں گے، مرچیں لگیں گی تو پانی پی لیں گے، کوئی بات نہیں۔ ایک دن وہ آفس سے گھر آیا اور دلہن نے اسے کہا کہ آج نہ ہماری گلی سے ایک لڑکا گزرا ہے، اتنا گورا ہے، موٹی موٹی آنکھیں، اتنی لمبی اور پتلی ناک، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، تو اس نے جوتی اٹھائی، دے ٹکا کے ماری اس نے۔ تو اس نے کہا، دلہن نے کہا میں نے تیری شرٹ جلائی، تو نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سالن میں مرچیں زیادہ ڈال دی، تو نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے روٹی کچی بنائی، تو نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سالن میں نمک تیز کر دیا، تو نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا لیکن جو مرچیں تو نے آج لگائی ہیں نا،
میرے زخموں پر جو نمک تمہیں آج چھڑکا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں چھڑکا۔ ہر چیز مرد برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی ازدواجی زندگی میں کوئی بے غیرت ہوگا جو برداشت کرے گا، ورنہ کوئی غیرت مند اپنی ازدواجی زندگی میں شراکت برداشت نہیں کرتا۔ یہی معاملہ شرک کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو بڑی عجیب باتیں زانی کو اور مشرک کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ ایک فرمایا زانی الزانی لا ينكح الزانی لا ينكح الا زانیۃ اور مشرک۔ زانی شخص جو ہے وہ یا تو مشرکہ عورت سے نکاح کرے یا زانیہ عورت سے نکاح کرے۔ اسی طرح زانیہ عورت یا تو مشرک مرد سے نکاح کرے یا زانی مرد سے نکاح کرے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر یہ دونوں حرام۔ اب اللہ نے زنا کو اور شرک کو ایک رکھا، اس لیے کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد۔ اب زانیہ عورت جو ہے وہ اس کا اپنا خامد موجود ہے، اس کے بجائے غیر کے دروازے پر جا کر بے حیائی کے کام کرتی ہے۔ جس طرح مشرک کا حقیقی رب موجود ہے، اس زندہ رب کو چھوڑ کر وہ غیر کے دروازے پر جا کر اپنا سر جھکاتی ہے، سر جھکاتا ہے۔ یہ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک کہا۔ وہ بھی غیر کے دروازے پر اپنی پیاس بجھاتی ہے اور مشرک بھی غیر کے دروازے پر جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ میاں یہ تو بتوں کے لیے قرآن نے جہاں بھی منع کیا، بتوں کے لیے منع کیا۔ قرآن مجید نے شرک سے منع کیا، وہ بت ہو یا وہ زندہ کوئی شخص ہو یا مرا ہوا شخص ہو۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، جن کو تم اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہو، اللہ رب العالمین کی جگہ تم جن کو ندائیں دیتے ہو، تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں، ہمارے جیسے بندے بت نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے جیسا بندہ بتوں کو تو نہیں کہہ رہا، بت پتھر کے ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، ان کی چمڑی نہیں، ان کا گوشت نہیں، ان کا دماغ نہیں۔ اللہ نے کہا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ ہمارے جیسے بندے کون ہیں؟ وہی جب تک پکڑے نہ جائیں تو ایک نمبر پیر کہلاتے ہیں، جس دن پکڑے جائیں اسی دن ٹی وی بھی کہتا ہے 2 نمبر، اخبار بھی کہتے ہیں 2 نمبر، پھر سارے کہتے ہیں 40 پیر، پھر سارے یہی کہتے ہیں 40 پیر۔ جب گھر کے سارے زیورات بھی لوٹ کے چلا گیا، عزتیں گھر کی لوٹ کے چلا گیا، قبضہ کر کے چلا گیا، اب یہ 40 پیر، اور جب تک پکڑا نہ جائے جب تک اصل مشرک سوچنے کا کام کرتا ہی نہیں کہ آدمی کس طرح خود لکڑی سے تراشتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھو وہ طریقہ موجود ہے، آپ ایک خاص دنوں میں دیکھتے ہیں لکڑیاں لوگ تراشتے ہیں، اس کو رنگ برنگی جھنڈیاں لگاتے ہیں، نیلے پیلے کپڑے لگاتے ہیں، پھر اس کو ایک خاص شکل دیتے ہیں، شبیہ بناتے ہیں، تابوت بناتے ہیں، تازیہ بناتے ہیں۔ وہی لکڑیاں جو باہر پڑی ہوتی ہیں ان کو رندا لگا کے، ان کو چھیل کے، رنگ برنگی جھنڈیاں لگا کے اور کالے نیلے پیلے کلر کر کے وہ جاہل کو متاثر کرنے کے لیے لوگ اسی کے طواف کر رہے ہیں، اندر مٹھائیاں ڈال رہے ہیں اور تبرک کے طور پر پھر وہ مٹھائیاں اٹھا کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اوپر سے چیزیں بار بار کے استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اسے سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہی شرک ہے جو انڈیا میں ہوتا ہے۔ اس شرک میں اس شرک میں کوئی فرق نہیں، شرک سعودیہ میں ہو، انڈیا میں ہو، ایران میں ہو، پاکستان میں، کہیں بھی ہو، اور توحید بھی کہیں بھی ہو، توحید ہے، سیدھی ساری بات۔ تو اللہ رب العالمین نے
انداز میں کیا کہ پہلے آدمی اپنے دل کو شرک سے پاک کرے، پھر توحید کا بیج لگائے تو وہ پنپے گا، وہ اگے گا، وہ تناور درخت بنے گا۔ اس لیے کہ شرک کی زمین کے اندر توحید ہو ہی نہیں سکتی، توحید کا بیج لگ ہی نہیں سکتا۔ یہ کھلی حقیقت ہے، جب تک آپ شرک کو جڑ سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک ایمان کا بیج وہاں لگ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے اتنے واضح لفظوں میں بتایا اور کہا، اور دیکھیے صحابہ کرام کا بھی جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کا مرکزی نقطہ ہی دعوت کا یہی تھا، دعوت کا مرکزی نقطہ ہی یہی تھا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا دادا ایک ہے، تمہارا پالنہار ایک ہے، تمہارا رزاق ایک ہے۔ ہر پیغمبر آ کے یہی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام سے اللہ نے سلسلہ چلایا اور سب نے یہی دعوت اپنی ہر جائی قوم جو ہر جگہ سجدہ کرنے والی، ہر جگہ جھکنے والی، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والی، انہوں نے بھی پنجتن بنا رکھے تھے۔ ود سواج یہوس ان پنجتن کی پوجا کرتے اور ان کی بندگی کرتے، ان کی عبادت کرتے، ان کو سجدے کرتے، ان سے اپنی ضرورتیں ہاتھتے اور ان کے آگے رکھتے۔ کتنی کم وقتی کی بات ہے کہ ایک زندہ رب ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، اگر نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اس زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتے جو نہ کچھ دے سکتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا ان کا مردوں کو پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے اور وہ کہے یبلغ وفا، یہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغ، فرمایا قیامت تک پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ ساری زندگی اس کی پکار ایسے ہی رہے گا اور بیکار چلی جائے۔ تو جو بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر کو پکارتا ہے اس کی پکار اسی طرح بیکار ہے، وہ کچھ بھی نہیں پکار، کسی سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ فرمایا قرآن مجید میں یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہیں نفع نقصان کیا دے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے پروردگار عالم بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے نہیں دینے پر آتا تو رب العالمین بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں، تعبیر فروش بھی عاجز آ جاتے ہیں، دھاگا پڑھنے والے بھی عاجز آ جاتے ہیں، بوتلوں میں پھونکے مارنے والے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ اگر رب العالمین نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ رحمت عالم نے بھی یہی بتلایا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، اگر تو کسی کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی، اور اگر تو دنیا کی کوئی چیز بھی کسی کو دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا اللہ سے مایوسی نہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین سے مانگو وہ تمہیں دے گا، اللہ سے امید رکھو وہ تمہاری امیدیں پوری کرے گا۔ آدھی رات کو اٹھ کر رب العالمین سے مانگو، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین ہر آدھی رات کے بعد نزول فرماتا ہے، نیچے سے نہیں جاتا۔ نزول کا مطلب یہ ہے اوپر سے نیچے آنا، نزول کا مطلب یہ ہے اوپر سے نیچے آنا۔ اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر، اور دنیا میں آواز لگاتا ہے حل من مستغفر، اے دنیا کے گناہگارو، اللہ کی رحمت پکارتی ہے، گناہگار چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت گناہگاروں کو آدھی رات کو ڈھونڈتی ہے۔ اے کوئی میرے سامنے ندامت میں گوش بہانے والا، طلب کا دامن پھیلانے والا، میرے لطف و کرم کو آزمانے والا،
میں بخشنے پر تلا ہوا ہوں۔ ہے کوئی تم میں ایسا بیمار جو علاج کر کر کے تھک چکا ہو، میں شفا دینے پر تلا ہوا ہوں۔ ہے کوئی بے روزگار جو روزگار کی تلاش میں سرگرداں پھرتا ہو، ساری دنیا سے مانگتا ہے، آج مجھ سے بھی تو مانگ کے دیکھ، میں روزی دینے پر تلا ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تمہیں عطا کروں گا۔ بلکہ فرمایا من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ رب العالمین سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگو تاکہ رب العالمین خوش ہو۔ اللہ رب العالمین دینے پر آئے، دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں، نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت دینے والی نہیں۔ اگر نہ دینے پر آئے تو اپنے انبیاء کو بھی منع کر دے، رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر دینے پہ آ جائے تو ابلیس کی دعا کو قبول کر لے، اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شیطان رب العالمین سے دعا کرتا ہے، الہ العالمین میری عمر کو دراز کر دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ جس انسان کی خاطر میں جنت سے محروم کیا گیا، دوزخ میں ڈالا گیا، میں اس انسان کی جماعت بنا کر دوزخ میں جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے الہ یوم الوقت معلوم کہہ کر شیطان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آج تک وہ اپنے مشن پر کاربند ہے، لیکن یہ مہلت اللہ رب العالمین نے دی۔ اور جب اللہ نہ ماننے پر آئے، اللہ کا سچا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل سے نہیں، ہمارے گھر میں یار خونی رشتے سے نہیں چلتا، عمل سے بنتا ہے، تیرا عمل اور ہے اس کا عمل اور ہے، وہ تیری پیروی میں نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، تو صالح ہے وہ غیر صالح ہے، تو مومن ہے وہ کافر ہے، وہ تیرے ساتھ کسی طرح بھی مماثلت نہیں رکھتا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اگر تو نے دوبارہ مجھ سے ایسا سوال کیا جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، میں تجھے نبوت سے ہٹا کر جہالت میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، ماننے پر آئے تو دشمنوں کی مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو اپنوں کی بھی رد کر دے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن فرمایا مجھ سے مانگو، امید رکھو، مجھ سے مانگو۔ آپ کے بابا حضرت آدم پر مصیبت آئی، مشکل آئی، اللہ رب العالمین سے مانگا۔ قرآن کہتا ہے میدان عرفات میں آنسوؤں کی برسات میں بابا آدم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ تو آپ بھی اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالیے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، راتوں کو اٹھ کر اپنا دکھڑا اسے سنائیے۔ آپ کو بچے چاہیے، آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، آپ رات کو مصلی بچھائیے، آدھی رات آپ اس نسخے کو آزما کے دیکھیے، یقین مانیے آپ اس مسئلے میں خود کفیل ہو جائیں۔ آپ کو کسی مولوی کو کہنا پڑے گا ہی نہیں کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں۔ آپ آدھی رات کو اٹھیں، آپ کی بیوی بھلے سو رہی ہو، بچے سو رہے ہو، کسی کو نہ بتائیں، خاموشی سے اٹھیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، کوشش کریں، بے شک آپ کم سے کم 2 نفل پڑھا لیں، کوشش کریں،
سجدے میں جب آپ جائیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. بس روٹے ہوئے رب کو منانے کے لیے اس سے آسان طریقہ دنیا میں اور کوئی نہیں. آپ آنسو لے آئیں, سجدے سے اٹھیں. آپ اور زیادہ دعائیں نہیں کر سکتے, آپ کو اپنی زبان میں دعائیں آتی ہیں. آپ نماز تو آگے میں پڑھ لیں, جب آپ سلام پھیریں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد آپ اپنی زبان میں پنجابی میں, اردو میں, پشتو میں, سندھی میں, سرائکی میں, بلوچی میں, جو بھی زبان آپ کی مادری زبان ہے آپ اس میں اللہ رب العالمین سے مانگیں. اللہ ہر زبان سمجھتا اور جانتا ہے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رات کو میں نے نماز پڑھی تھی, رات کچھ بھی نہیں. بس یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ جانیں, آپ کا رب جانیں. آپ ایسا کر کے دیکھیں. ایک دن آپ کہیں یا اللہ میرے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں, ان کے رشتے نہیں آئے, آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. یا اللہ ان کا کوئی اچھا, ان کے نصیب جگہ دے, ان کے لیے اچھے رشتے کا اہتمام کر دے. آپ کو یقین جانیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دروازے کیسے کھلے. آپ ایک شخص کو جانتے بھی نہیں ہوں گے, وہاں سے رشتہ آئے گا اور وہ بڑا معقول رشتہ ہوگا. جب آپ اس کو دے دیں گے, خاندان اچھا ہوگا, لڑکا پڑھا لکھا ہوگا, سب یہ کیا ہوگا, آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہوگا. اللہ رب العالمین وہ سارے بند راستے کھولتا ہے, لیکن کب؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. ویسے آج اس اسپیکر نے مجھے تھوڑا سا پریشان کیا. ذرا سا میں ادھر منہ کرتا ہوں اور ادھر والے سارے کہہ رہے ہوں گے کہ کام پتہ نہیں پسند نہیں ہے, کیسا غلط دیکھیے. ادھر منہ کرو تو یہ چپ ہو جاتا ہے, ادھر منہ کرو تو یہ چپ ہو جاتا ہے. تو مجھے ایسے ہی رکھنا پڑتا ہے, ایسے پھر گردن کر جاتی ہے. تو یہ بات دوسرا سسٹم سر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, وہ ادھر بھی گھومو وہ ساتھ گھوما جاتا ہے. وہ سسٹم میرا خیال ہے یہ نماز کے لیے چلو ٹھیک ہے کہ نماز میں تو بندہ ادھر ادھر نہیں گھومتا, لیکن تقریر کے لیے جو ہے وہ سسٹم جو سر پہ لگاتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے. جدھر بھی گھومے وہ ساتھ ہے, وہ پھر آدمی ہر طرف دیکھ سکتا ہے, آپ کسی کو راضی کر سکتا ہے. یہ کوئی شخص پڑھ کے سنو. ہمارا سوال ہے جی جو جیو کا پروگرام ہے یا کون سا ہے آنند لیاقت والا, اور ہمارا سوال یہ ہے کہ اس میں آپ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کے دلائل دیتے ہیں اور بڑے احسن انداز سے دیتے ہیں, مطلب قرآن و سنت سے دلائل دیتے ہیں. جبکہ وہاں آپ اکیلے ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی ہوتے ہیں سارے, خاص کر اس پروگرام میں جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کہاں ہے, آپ نے دلائل دیے, وہ سارے اکٹھے تھے, الٹا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, جس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور سارے معاہدین کو تکلیف ہوتی ہے. مطلب ہماری اس میں کیا خاص ہو جائے, حالانکہ یہاں پہ اس کتاب میں جو 3 نصیحتیں امام البربہاری رحمہ اللہ کی کہ وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي الْكَلَامِ وَالْجُلُوسِ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْكَلَامِ, ایک یہ نصیحت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابن سیرین والا کہ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ تو ایک رافضی اور بدعتی شخص ہے, وہ حدیث کا مذاق اڑاتا ہے. آپ ایک عالم و اسکالر ہیں, آپ ان کے مجلسوں میں سر کیوں جاتے ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں. بس اتنی سی بات ہے, بہت اپنی بات ہے. اللہ کو جزا خیر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارتے تھے اور بات نہیں سنتے تھے, پھر بھی آپ جاتے تھے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. یقین مانیے جتنا بھی انہوں نے مذاق اڑایا, جتنا بھی مذاق اڑایا, ہمیں اس کا فائدہ.
کراچی سے ایک صاحب ہیں جو ایران میں رہتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، کراچی کرکی کی علاقے سے۔ اسی رمضان میں جب یہ پروگرام ہوئے، ان کا مجھے فون آیا کہ ہم تقریباً 8-10 ساتھی ہیں، جس میں 5-6 بریلوی ہیں اور 2-3 دیوبندی ہیں اور ایک میں اکیلا حدیث ہوں، اور ہم سارے ایران میں رہتے ہیں لیکن کراچی سے آئے ہیں اور اکٹھے مکان کرایہ کا لیا ہوا ہے، اسی میں ہم سارے رہتے ہیں، چڑھے ہیں، یعنی بیوی بچے ان کے کراچی میں ہیں، وہ وہاں جاب کرتے ہیں، کوئی اپنا کام کرتا ہے، سال میں 1 دفعہ 6 مہینے میں چکر لگاتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نے یوٹیوب سے یہ سارے پروگرام دیکھے، اور وہ جتنے ہمارے ساتھ دیوبندی اور بریلوی لڑکے تھے وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہو گئے، ایسے پروگرام تو فائدہ تو ہوتا ہے، وہ کیوں ہو گئے؟ اسی بات پر کہ دیکھو ان کا مولوی قرآن حدیث پڑھتا ہے، یہ آگے ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ آگے الٹی سیدھی موبائل پڑھا ہے، یا یہ یعنی موبائل کو اللہ سے نعوذ باللہ تشبیہ دی دی اور ٹیشو کے ڈبے کو عرش سے تشبیہ دے دی، یہ پڑھا ہے۔ پھر اعتراض کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو عرش پہ مانتے ہو تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھو؟ اوپر نماز میں نے کہا اس لیے کہ عرش والے نے کہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اس لیے ہم بھی بیت اللہ کی پوجا کی خاطر بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے۔ ہاں اگر اللہ کہتا ہے اوپر رخ کر کے نماز پڑھو، ہم یقیناً وہی کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کی پیروی میں ایسا کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے تو ایسا نہیں کر رہے، تو اس کا فائدہ ہے۔ اور جب آپ نہیں جاتے ہیں تو آپ میدان دشمن کے لیے بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ گمراہی بڑی آسانی سے پھیلاتے ہیں، پھر سننے والے یک طرفہ بات سنتے ہیں اور تصویر کا دوسرا رخ وہ دیکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ کوئی دکھانے والا نہیں ہے، تو وہ پھر ہدایت کی طرف آ بھی نہیں پاتے۔ تو آپ میں سے کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہو جو ان کا تدارک بھی کرے، ان کا رد بھی کرے، بے شک تھوڑا ٹائم ملے، تھوڑا ٹائم اس لیے ملتا ہے کہ نہ وہ چینل ہمارا ہے نہ وہ میزبان ہمارا ہے، تو وہ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ ہاں یا تو پھر یہ ہے کہ اسلام آباد والے مل کر یہاں بھی ایک چینل اپنا بنا ڈالیں، کراچی والے مل کر وہ اپنا حدیث کا چینل بنا ڈالیں، تو پھر ایک چیز ہے ہم نے آج تک اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی، اور اب بھی آپ الیکٹرانکس میڈیا میں آپ دیکھیں جب کوئی بھی پروگرام چاہے وہ خبروں کا ہو، چاہے وہ ڈرامے کا ہو، چاہے کوئی دوسرا ہو، جب کوئی بھی پروگرام ختم ہوتا ہے تو آخر میں جو ناموں کی ایک لسٹ آتی ہے، اس کا پروڈیوسر کون تھا، اس کو پیشکش کس کی تھی، اور کیمرہ مین کون تھا، فلانے کون تھے، تو وہ آخر میں جو لسٹ آتی ہے ناموں کی، اکثر ناموں کے آگے رضوی، علوی، عباسی، حسینی، اس طرح کے نام لکھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے لیے لوگ، تو وہ لوگ تھوڑے ہونے کے باوجود اتنی یعنی عقل مندی سے کام کر رہے ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے لوگ اس میں بھیج رہے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں تقویٰ کھائے چلا جا رہے ہیں، تصویر بنانی حرام ہے، کیمرے کے آگے بیٹھنا حرام ہے، نہ وہ آئیں گے نہ وہ بات سنیں گے۔ تو میں نے یہ اکثر میں بات کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسا جری انسان ہے کہ جس راستے پر چل نکلتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، تو گویا عمر کی طرح شیطان کو وہ راستہ چھڑواؤ، شیطان کو دیکھ کر خود وہ راستہ نہ چھوڑو۔ ٹی وی چینل پہ جتنے شیطان آ رہے ہیں، آپ جا کر حضرت فاروق اعظم کی طرح شیطانوں کو وہاں سے کرو، یہ نہیں کو شیطانوں کو دیکھ کر خود اپنا راستہ چھوڑو۔ بڑی خوبصورت مثال ہے جو اللہ کے رسول نے دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون نے کچھ جادوگر پال رکھے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں پہنتے تھے اور وہ سانپ بن جاتے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو بالکل اسی طرح کا معجزہ دے کر بھیجا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بناتے تھے، یہ بڑا سانپ بنا، وہ رسیوں سے بناتے تھے، یہ لاٹھی سے بناتے تھے۔ وہ سانپ ہوتے نہیں تھے، سانپ دکھتے تھے۔ سحر اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر وہ جادو کرتے تھے کہ ان کی آنکھ کو ایسا دکھتا تھا یہ رسی نہیں ہے بلکہ سانپ ہے، ہوتی وہ رسی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ لاٹھی نہیں رہتی تھی کہ وہ سانپ دکھے،
بلکہ وہ بن ہی سام جاتی تھی، اور ایسی حقیقت ہوتی تھی کہ پہلی دفعہ جب اللہ نے تجرباتی طور پر موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو پھینکو، اور انہوں نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ، یعنی وہ خود ہی ڈر گئے، اس قدر وہ حقیقت تھی۔ تو جس طرح کی آگے چیز آ رہی ہے، جس دور میں بھی اس کا مقابلہ اسی انداز سے کرو گے تو وہ چیز میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام کہ تم نے سانپ بنایا، میں بھینس بنا دیتا ہوں، تو وہ بات نہ بنتی۔ وہ کہتے ٹھیک ہے بھینس بنا لی ہے، لیکن سانپ تو نہیں بنا سکے نا، سانپ تو نہیں بنایا نا، بھینس بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اعجاز دیا ہے تاکہ جا کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ اس کے مقابلے میں ویسی چیز لائیں لیکن مجھ سے دیکھتے رہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک دکاندار ہے، وہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں دکان اسپیکر لگائیں اور اسپیکر میں کہتے رہے بھائیو اس نے میرے سامنے ایک بالٹی پانی کی ڈالی ہے دودھ کے کپ میں، اس کی دکان سے دودھ نہ خریدو۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے، پھٹا ہو جھگڑا ہو کہ کیوں ہماری دکان کو بدنام کرتا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اس کے برابر میں یا اس کے سامنے اپنی دکان کھولو اور اس پہ خالص دودھ بیچو۔ جو بھی بندہ ایک دفعہ آپ کی دکان سے دودھ لے کر جائے گا اور بیگم کو پکڑائے گا چائے کے لیے، اور وہ بھی پیے گی آپ بھی پیئیں گے، دوسرے دن بیگم بھی آپ سے کہے گی جہاں سے کل دودھ لایا تھا نا وہیں سے لانا، پہلے والی دکان سے دودھ نہیں لانا، اس لیے کہ میں نے ایک کپ ڈالا تھا، 2 کپ پانی کے اندر ایسی گوری چیٹی چائے بنی تھی، اور جو دودھ پہلے لاتا تھا وہ پورا ہی دودھ میں ڈال دیتی تھی، دودھ پتی بناتی تھی کہ پھر بھی کالی بنتی تھی۔ تو وہ خود ہی چیز بتائے گی، تو آپ اس کے مقابلے میں یعنی مجھے منع نہ کریں کہ آپ نہ جائیں، بلکہ آپ مجھے مجبور کریں کہ جایا کریں۔ جی اور یہ رکوع کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں باندھے جاتے ہیں، یہاں چھوڑے جاتے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے کراچی میں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی وہ باندھتے ہیں، سید تقی الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ وہ باندھا کرتے تھے۔ دیکھیے میں تو خود چھوڑتا ہوں، اگر آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے تو میں تو سارے دلائل ارسال الیدین کے دوں گا، چھوڑنے کے دوں گا۔ اگر میرے پاس باندھنے کے دلائل ہوتے تو پھر میں تو باندھتا، میں تو جتنے بھی دلائل دوں گا چھوڑنے کے دوں گا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ رکوع کے بعد نہ تو ہاتھ باندھنا ثابت ہے اور نہ ہی چھوڑنا ثابت ہے۔ حدیث میں اس صراحت کہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے سامع اللہ ربنا حمدہ کہا اور ہاتھوں کو چھوڑ دیا، نہ یہ ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ نے سامع اللہ ربنا حمدہ کہا اور ہاتھوں کو باندھ دیا، نہ یہ ہے۔ اب یہ کھینچا تانی ہے، لفظوں کی جنگ ہے اور استعمال ہے، اور وہ لفظ دونوں طرف ہے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ مثلا جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں وہ امام نسائی کی لائی ہوئی ایک روایت کو قریب بناتے ہیں کہ امام نسائی ایک ایسی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ، نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے، وضع یدہ اليمنى علی یدہ الیسری، آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے تھے جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کا پہلا قیام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں تو ہے اذا قام، جب بھی کھڑے ہوتے تھے۔ تو رکوع کے بعد بھی اللہ کے رسول کیونکہ کھڑے ہوتے ہیں تو لہٰذا ہاتھ باندھے جائیں۔ اب جو چھوڑتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے الفاظ ملتے ہیں کہ اذا قعد فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں بیٹھتے، اذا قعد فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں بیٹھتے، وضع یدہ الیمنى علی فخذہ الیمنى وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری، آپ جب بھی نماز میں بیٹھتے، التحیات کا ذکر نہیں، اذا قعد جب بھی بیٹھتے نماز میں، اور بعض جگہ اذا جلس بھی ہے، جب بھی بیٹھتے آپ دایاں ہاتھ دائیں قرآن یا گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران یا گھٹنے پر آپ رکھتے ہیں۔ ایک شخص بیمار ہے، بوڑھا ہے، اس کے گھٹنے تکلیف کرتے ہیں،
اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے آپ کے یہاں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھوں کی کیفیت اب کیا ہونی چاہیے؟ ان دونوں حدیثوں کی روشنی، ایک ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے نماز میں، جب بھی کھڑے ہوتے دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے، اور ایک یہ کہ نماز میں جب بھی بیٹھتے دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر۔ ان دونوں روایات کی روشنی میں وہ جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ اکبر پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو کہاں لے جائے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مشکل سوال سینے میں؟ اس کی دلیل کیونکہ حدیث میں تو ہے جب بھی بیٹھتے تھے دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، جب بھی بیٹھتے، جیسے وہ ہے جب بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اب ہاتھ سینے پر جب آئے گا جب وہ کھڑا ہوگا، یا تو اسے بازو بغل میں مساکیاں دے کے پہلے کھڑا کرے پھر ہاتھ، بیٹھے بیٹھے تو نہیں کہا سکتے، اس لیے کہ حدیث میں جیسے اذا قام میں اذا کا عموم ہے تو اسی طرح اذا قعد میں بھی اذا کا عموم ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ محلن قیام ہے، یعنی شکل صورت تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے لیکن حالت قیام میں بیٹھا ہے۔ اب وہ اصطلاحی چیزیں جو ہاتھ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں وہ اصطلاحی چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ قوما وما کوئی چیز نہیں، یہ لوگوں نے ایسے اصطلاح بنائی ہے، سب قیام، رکوع کے بعد بھی قیام ہے، رکوع سے پہلے بھی قیام، یہ ایک قیام ہے ایک قوم ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک اور روایت غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہر حالت ایکول ہوتی تھی، برابر ہوتی تھی، یعنی جتنے منٹ کا سجدہ ہے اتنے منٹ کا جلسہ ہے، اتنے منٹ کا دوسرا سجدہ ہے، اتنے منٹ کا قیام رکوع ہے، اور پھر کیا کہتا ہے اور اتنے منٹ کا رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے وہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے، یعنی قیام کے اور قعدے کے سوا یہ دو چیزیں لمبی ہوتی تھی، التحیات بھی آپ کی لمبی ہوتی اور قیام بھی لمبا ہوتا، باقی ساری چیزیں برابر ہوتی۔ اس نے قیام رکوع کو بھی گنا، سجدے کو گنا، سجدے کے بیچ میں جلسے کو گنا، دوسرے سجدے کو گنا، رکوع کے بعد والی چیز کو بھی گنا، لیکن جب صرف مطلق قیام کہا اس سے مراد اس نے رکوع سے پہلے والا قیام مراد لیا، دوسرا قیام مراد نہیں لیا۔ ما خلل قیام والقعود، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اس نے جب قعود کا لفظ کہا تو اس قعدے سے بھی مراد اس نے آخری سلام والا قعدہ مراد لیا۔ تو یہ اصطلاح صحابہ میں بھی معروف تھی۔ قیام اسی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں کے پاس لفظی جنگ ہے اور لفظی حقیقت جو ہے کہ الفاظ کی صراحت ہو کہ اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد اٹھے اور ہاتھ باندھ دیے، یہ آپ رکوع کے بعد اٹھے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیا، اس کی صراحت حدیثوں میں دونوں طرف ہے۔ میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی۔ ایک مسافر کا دوسرے شہر میں قیام ہوتا ہے اور اسے اپنے قیام کی مدت معلوم ہے جو کہ 3 دن سے زیادہ ہے، تو کیا اسے نماز قصر ادا کرنی چاہیے یا وہ نہیں؟ اگر اس کا سفر 3 دن سے اوپر ہے اور اسے معلوم ہے تو پھر وہ نماز پوری پڑے، اگر 3 دن تک یا 3 دن کے اندر ہے تو پھر اسے قصر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے 3 دن سے زیادہ وہاں رہنا ہے، 1 ہفتہ رہنا ہے، 1.5 ہفتہ رہنا ہے، 2 ہفتہ رہنا ہے، اسے پہلے سے پتا ہے تو وہ نماز پہلے دن سے پوری پڑے گا۔ ہاں سفر کے دوران قصر کرے گا، لیکن جب اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے رہنا ہے اور وہ 3 دن سے اوپر رہنے کا ارادہ ہے تو پھر پوری پڑے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فلاں سفر میں 19 دن قیام کیا اور 19 دن آپ نے نماز قصر کی، کسی نے 15 دن آپ نے نماز قصر کی۔ وہ سارے جنگی سفر تھے اور وہ پہلے سے متعین نہیں تھے، جنگ میں یہ تعین نہیں ہوتا کہ کب فتح ہو، وہ
بس اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید ہوتی ہے. آپ جاتے ہی فتح ہو جائے. 3 دن لگ جائیں, 4 دن لگ جائیں, 19 دن لگ جائیں, 20 دن لگ جائیں, مہینہ لگ جائے, تو اس طرح تو سال بھی لگ جائے. جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کام کب ہوگا, تو اس صورت میں آپ قصر کریں گے بھلے سال بھی. کسی شخص کی رہائش کا اسلام آباد میں ہے اور اس کا کسی دوسرے شہر میں بھی گھر ہے جہاں وہ رہتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھار جاتا ہے, تو اس بارے میں نماز. سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے 2 گھر ہیں, لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, تو وہ کبھی لاہور جا کے رہتا ہے اور کبھی ادھر آ جاتا ہے. تو وہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے, یہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے, اس کی پراپرٹی ہے. وہ وہاں کا جا کے وہ مسافر نہیں کہہ رہے ہیں, وہ اسلام آباد میں آئے گا تو یہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے, اور وہاں جائے گا وہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے. تو دونوں جگہ نماز پوری پڑے گا. البتہ اسلام آباد سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے راستے میں یا جاتے ہوئے راستے میں کوئی نماز آئے گی تو وہ کر سکتے ہیں. جی بیماری کی حالت میں یا تکلیف ہے بندے کو, تو کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہمیں کیسے سکھایا. اور آج کل ہمارے ہر مسجد میں جیسے کرسیاں ہیں, دوست کرتے ہیں, بیٹھتے پڑھتے ہیں, اس وقت کوئی چیز تھی جس پر صحابہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھی, کس کے بعد اس وقت وہ لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول بھی اپنی بیماری کے آخری دن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے اور آپ مسجد کے اندر تشریف لائے, اور ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے اور آپ نے بیماری کو رکے رہے, تو آپ ابو بکر صدیق کے بائیں طرف آ کر کے بیٹھ گئے, جس طرف کے امام کھڑا ہوتا ہے اس طرف آ کر کے زمین پہ آدمی پالتی مار کے آپ بیٹھ گئے. تو اس وقت اب آج کل جو لوگ کرسی پہ پڑھتے ہیں نا, ان کو اصل میں تکلیف ہی گھٹنے کی ہے, اور جس کو گھٹنے کی تکلیف ہے آلتی پالتی مارنا ہی اس کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ گھٹنا فولڈ نہیں ہوتا. اور آج کل یہ تکلیفیں بہت عام ہو گئی ہیں, یعنی پٹھے اتنے اکڑ گئے ہیں یا جوڑ اتنے اکڑ گئے ہیں, اس میں جو قدرتی گریس ہے جو لیس دار پائے کے اندر سے مادہ نکلتا ہے, وہ گھٹنوں کے اندر وہ لیس دار مادہ کم ہو جاتا ہے, ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں, کبھی کڑ کڑ کی آواز بھی آتی ہے, وہ رگڑ کھاتی ہیں, وہ دکھتی ہیں, بعض دفعہ نسیں اس کے اندر دب جاتی ہیں. تو وہ یہاں تکلیف ہی گھٹنے کی ہے, صرف نماز کی بات نہیں. بہت سارے لوگ زمین پہ بیٹھ کر دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. آپ اس کو کرسی دیں گے اور چھوٹی ٹیبل دیں گے تو اس پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. یہ گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس میں آپ کو جس طرح نماز سہولت سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں, آپ پر کوئی پابندی نہیں. جس طرح آپ تکلیف سے بچ سکتے ہیں اس طرح. جزاکم اللہ خیر. وہ 3 فرسخ حدیث میں آتا ہے, 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا تھا, تو اس طرح 9 میل کی اگر مسافت ہے اپنے شہر سے. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں, اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے.